ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ M1 پشاور سے برہان، M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M4 شیر شاہ سے فیصل آباد، M5 روہڑی سے شیر شاہ تک بند کر دی گئی۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج تیسرے ہفتے میں داخل، مظاہروں میں مرنے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 65 ہو گئی۔ ایرانی انسانی حقوق کی تنظیم RANA کا 490 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ 2 ہفتے میں 10,500 سے زیادہ افراد گرفتار کیے گئے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق جاں بحق افراد میں 114 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انٹرنیٹ سروس چوتھے روز بھی مکمل بند۔ ایرانی حکومت کے مطابق تہران کے قریب 100 مسلح فسادیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فوج پوری طاقت کے ساتھ قومی مفادات، اسٹریٹجک انفراسٹرکچر اور عوامی املاک کا تحفظ کرے گی۔ تہران میں برطانوی سفیر ہیوگو شارٹر کی طلبی، ایرانی پرچم کی بے حرمتی اور برطانوی وزیر خارجہ کے مداخلت آمیز بیانات پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ لندن میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا۔ احتجاج کے دوران ایک شخص سفارت خانے کی عمارت کی بالکنی پر چڑھ گیا اور ایرانی پرچم اتار دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا، تیسرے کی تلاش جاری۔ امریکہ اور اسرائیل مظاہرین کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ملک کے اندر اور باہر دہشت گرد گروہ تربیت پا رہے ہیں۔ کسی غیر ملکی کو ایران میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اقتصادی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں، عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں حقیقت میں اسرائیل اور امریکہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کہتے ہیں امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران پر حملے کی صورت میں جوابی حملہ جائز ہوگا۔ امریکی صدر کا ایران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کو ایران پر حملوں کے آپشن پر بریفنگ دی گئی۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے سے متعلق ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران ریڈ لائن عبور کرنا شروع ہو گیا۔ ایران سے متعلق معاملے کو فوج دیکھ رہی ہے، طاقتور آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ایران میں بد امنی بڑھ رہی ہے، فوجی آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ گرین لینڈ کو ڈیل کر لینی چاہیے۔ حکام کے مطابق امریکی صدر کی سیرین مشیروں سے ملاقات منگل کو متوقع۔ ایران سے متعلق مختلف تجاویز پر غور مشاورت بھی کی جائے گی۔ ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ کی کیوبا کو سخت وارننگ، امریکی تیل اور امداد بند کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا اب سے کیوبا کے لیے تیل اور نہ ہی کوئی پیسہ جائے گا۔ بروقت فیصلہ نہ کرنے پر کیوبا کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ کیوبا امریکہ سے معاہدہ کر لے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ کیوبا کئی برسوں سے وینزویلا سے بڑی مقدار میں تیل اور پیسہ حاصل کرتا رہا، جس کے بدلے کیوبا نے وینزویلا کے آخری 2 آبروں کو سیکیورٹی خدمات فراہم کی۔ کیوبا نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ صدر میگوئل ڈیاز کینیل نے کہا کیوبا آزاد اور خود مختار ملک ہے، کوئی اسے احکامات نہیں دے سکتا۔ کیوبا کسی پر حملہ نہیں کرتا بلکہ 66 سال سے امریکی جارحیت کا شکار ہے، صرف وطن کے دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ ملک کی معاشی مشکلات امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہیں۔ انقلاب کو مورد الزام ٹھہرانا شرمناک ہے۔ وزیر خارجہ برونو روڈریگز نے کہا کہ کیوبا امریکی بلیک میلنگ یا فوجی دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گا، کسی بھی ملک سے ایندھن درآمد کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چین نے صومالی لینڈ اور تائیوان کے مبینہ مددگار اتحاد کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ چین کا صومالیہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ کا صومالیہ کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وانگ جی کا کہنا تھا صومالیہ کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ علیحدگی پسندی کی کسی بھی کوشش کو چین مسترد کرتا ہے۔
چین افریقہ میں سفارتی تعلقات کو فروغ دیتا رہے گا۔ اسلام آباد میں شادی والے گھر میں صفحہ ماتم بچھ گئی۔ گیس دھماکے میں دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ مرنے والوں میں دلہا کی والدہ اور بہن بھی شامل۔ سیکٹر G72 کرسچن کالونی میں ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے 15 افراد کو نکالا۔ جاں بحق افراد کی تدفین کر دی گئی۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق رات گئے گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہیٹر بند ہوا۔ تنگ اور تاریک گلیوں کے باعث گیس گھر میں بھر گئی۔ صبح ناشتے کے لیے خواتین اٹھیں، ماچس جلاتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ افسوسناک واقعے میں صبح 7:19 پر یہ حادثہ پیش آیا۔ 7:37 پر پولیس اور ریسکیو ٹیم پہنچی۔ دھماکے میں 3 مکان مکمل طور پر زمین بوس، 2 کو نقصان پہنچا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا اظہار افسوس، زخمیوں کے مکمل علاج معالجے کی ہدایت۔ دھماکے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ دولہے کے والد حنیف مسیح نے کہا، دھماکے کی آواز سے اٹھا، چھت پھلانگ کر آیا تو آگے سب ختم تھا۔ بیٹا، بہو، اہلیہ اور بڑی بھابھی بھی چل بسی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کا اعلان۔ ہم نے اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ کوشش کریں گے کہ جو ہماری فیملیز ادھر بچ گئی ہیں اور جن کے جو یہ مسائل ہیں اس کو ہم پورا کریں گے۔ اس غم کی گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ 9 مئی حملوں میں سہیل آفریدی کی موجودگی کی تصدیق۔ حملوں کی ویڈیوز کی فورینسک رپورٹ سامنے آ گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، کابرار بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم وہاں موجود پائے گئے۔ پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری نے ویڈیوز کی رپورٹ تیار کی۔ تھانہ شرقی پشاور پولیس کی بھجوائی گئی 16 ویڈیوز کا تجزیہ کیا گیا۔ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند میں لوگوں اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا۔ عرفان سلیم، کابرار بنگش اور تیمور جھگڑا کی پروفائل تصاویر اور ویڈیوز میں موجود اشخاص ایک جیسے قرار۔ سمندر پار پاکستانیوں نے پروپیگنڈا مسترد کر کے ریکارڈ ترسیلات زر بیچی، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کا دسمبر میں $3.6 ارب بھیجنے پر اوورسیز پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے بیان میں کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کا وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ترسیلات زر بھیجنا ان کی وطن سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، مجھ سمیت پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات ہے۔ وزیر اعظم کی جامعہ اشرفیہ آمد، مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر تعزیت کی۔ شہباز شریف سے کم عمر IT ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو IT کی تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی میں باغ جناح جلسہ گاہ نہ پہنچے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے۔ صوبائی انتظامیہ نے تحریک انصاف کی جلسے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ جلسہ گاہ کی طرف پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ باغ جناح میں پولیس اہلکاروں پر PTI کارکنوں کا پتھراؤ۔ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور حکومتی عدم توجہ کا شکار۔ پھولوں کے شہر کو نظر لگ گئی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ صفائی مہم ناکامی سے دوچار۔ صفائی عملے کے لیے انعامات کا اعلان بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ حکومتی دعوے بیانات تک محدود۔ شہری کہتے ہیں حکومت کی جانب سے شہر کو صاف کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔